بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 12 دسمبر سن 2022 گروپ سوال شیخ محفوظ حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 50510 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ اگر ایک مسلمان بھائی روزہ اور زکوٰۃ کا پابند ہے، شرک اور کبائر گناہوں سے بھی محفوظ ہے، تو کیا ایسے بندے کو اپنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بنا پر مرنے کے بعد قبر میں عذاب دیا جائے گا اور یہ عذاب کیا قیامت تک رہے گا؟ کیا سلسلہ ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک قبر میں عذاب کا تعلق ہے تو اب اس سے متعلق مجھے آپ لوگوں سے 3 بات کہنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں عذاب کی خبر دی ہے، اور یہ چیز متواتر طور پر ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبر میں سوال کے بعد کچھ لوگوں کو اچھی حالت میں رکھے گا اور کچھ لوگوں کو بری حالت میں، یعنی کچھ لوگ نعمتوں سے سرفراز ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ عذاب کے شکار ہوں گے۔ یہ عذاب جو ہوگا وہ اصل میں 2 قسم کا ہے۔ ایک عذاب تو یہ ہے کہ جو وقتی ہے، اور ایک عذاب وہ ہوگا جو دائمی ہوگا۔ جو وقتی عذاب ہے ان لوگوں کا ہے جو اصل ایمان ان کے یہاں پایا جاتا ہے اور بعض گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ ان کو تو جو لوگ مومن ہیں ان کے جرم کے لحاظ سے ان پر عذاب ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا ان کا عذاب۔ البتہ جو کافر ہوں گے ان کا عذاب قبر میں دائمی ہے، اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ پہلی بار سور پھونک نہ دیا جائے، جس کی وجہ سے اذا زلزلت الارض زلزالہا کا معاملہ پیش آئے۔ تو اس وقت کیا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ والا معاملہ ہوگا، پھر اس وقت عذاب کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک عذاب چلتا رہے گا۔ تیسری جو بات، جو اصل سوال یہ ہے کہ کیا صغائر پر کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جن کاموں پر عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی کرنا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا ہے، نماز کے اندر کوتاہی ہے، یہ ہے وہ امور جتنے بیان کیے تقریباً وہ کبائر ہی میں ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ وہ صغیرہ ہو اور اس کے اوپر عذاب قبر کے وہ دھمکی دی گئی، لیکن واضح رہے کہ یہ چیز کیا ہے، غیب میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو صغائر ہی پر کر رہا ہو، لیکن صغائر اس کے اتنے زیادہ ہوں کہ وہ اسے ہلاک کر دیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے ان کی مثال کیا ہے کہ اس لکڑی شخص جیسے ہے کہ کچھ لوگ کہیں پر ٹھہرے، اب ان کو کھانا پکانا ہوا تو ایک لکڑی وہ لایا، ایک لکڑی وہ لایا، ایک لکڑی وہ لایا، ایک لکڑی وہ لایا، یہاں تک کہ ایک لکڑی کھانا نہیں پکا سکتی تھی۔ یعنی ایک صغیرہ گناہ انسان کے لیے مضر نہیں تھا، لیکن جب سارے جمع ہو گئے تو اس سے کھانا پک گیا، گویا کہ اس نے ہلاک کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ایسے صغائر گناہ ہوں جس کی وجہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے، یا وہ صغیرہ گناہ کرتا تھا لیکن لاپرواہی سے کام لیتا تھا۔ تو اللہ عالم، یہ غیب کی بات ہے، اس طرح کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگوں کو اس میں قبر میں عذاب ہوگا اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ ہمیں ہر ایک کو، چاہے نیک ہے یا برا ہے، اسے یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، ہر ایک سے کہا گیا ہے۔ جی، تو عذاب قبر کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے مسلمان کو؟ کیا اس کے جسم کو عذاب ہوگا یا دیکھیے، روح کو عذاب اصل ہوگا؟ عذاب روح کو ہے، لیکن جسم اس کے تابع ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ اس کے اوپر ایسا گرز مارا جائے گا جس کی وجہ سے اس کا جسم کیا ہے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر پہاڑ پر مارا جائے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو افاقہ ہوگا۔ تو اصل چیز کیا ہے، وہ روح ہے، لیکن جسم اس کے تابع ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو قبر میں کیا تھا، ان کی روح کہاں ہے؟ یا تو جنت جہنم میں ہے کہ نہیں، لیکن یہاں قبر ہے۔ تو اصل کیا ہے لیکن روح کا ایک تعلق اسے جوڑ دیا جا رہا ہے، بھلے سے وہ سڑ گل جائے یا وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسم کا کوئی حصہ تو باقی رہے گا نہیں، باقی رہے گا۔ جی، یہ غیب کی بات ہے، ہم اس پر وہیں تک ایمان لے آتے ہیں جہاں تک وارد ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ حالت ایام میں، جو ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں کیا غسل وغیرہ کے بعد بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، غسل اس وقت کر لے جب اس کا حیض پاک ہو جائے، حیض سے پاک ہو جائے تو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے پہلے چاہے زمزم کے پانی سے غسل کرے وہ ناپاک ہے۔
اس معنی میں ناپاک ہے کہ اس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے جمع نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور پاک ہونے کے بعد فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب غسل کرنے تو جی. تو معلوم یہ ہوا کہ میاں بیوی کا تعلق اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ حیض ختم نہ ہو جائے اور پاکی کی علامت ظاہر نہ ہو جائے. یعنی بھلے سے ظاہری طور پر کتنی بھی صفائی ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مٹھائی پر جو چاندی کا ورق لگایا جاتا ہے اس کا استعمال اور اس کو کھانا وغیرہ کیسے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے اس پر. بعض علماء نے جو گفتگو کی ہے کہ وہ اصل چاندی نہیں ہوتی ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، اسے چاندی کا نام دیا جاتا ہے. جی کوئی حرج نہیں اسے کھانے میں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم دبئی میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، ہر ہفتہ مجھے 300 کلومیٹر دور گاڑی کی سروس کے لیے جانا پڑتا ہے، تو کیا یہاں پر میں سفر کروں گا یا نہیں؟ سفر کروں گا یعنی قصر کروں گا. ہاں جی قصر کروں گا. کوئی حرجہ نہیں ہے. 300 کلومیٹر بہت دور ہے. آپ 75-80 کلومیٹر سے دور جب بھی جائیں وہاں تک جائیں، آپ کے لیے قصر جائز ہے، بلکہ سنت ہے. جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے رشتے دار جو ہے نا ہر دن 50 کلومیٹر جانا اور 50 کلومیٹر آنا، 100 کلومیٹر ہو جاتا ہے ان کا سفر، تو یہ قصر کر سکتے ہیں؟ سفر 50 کلومیٹر جانا گویا کہ صرف ان کی مسافت کیا ہے اتنی ہی ہے، اس لیے ان کے لیے قصر مشروع نہیں ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ شوہر اپنی مرحوم بیوی کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہے؟ بھائی اس کے لیے نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ اس کے لیے آسان کرے، اللہ اس کی منزل کو آسان کرے، سوال جواب میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت طرف کھڑکی کھول دے، اللہ تعالیٰ اگر کسی گناہ کے وقت اس پر آپ نے گرفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، جو چیزیں ہوں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو آدھا ثواب دیا جاتا ہے، کیا اس کے لیے تندرست ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھنا وہ لوگ شامل ہیں یا وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بات کہی گئی ہے یہ نوافل میں ہے نہ کہ فرائض میں ہے. سنن اور نوافل ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے. یعنی کس چیز میں، مطلب یعنی بیمار یا تندرست؟ نہیں پہلی جس متعلق ان کا سوال ہے وہ کیا آدھا اجر ہے. یہ فرائض کے لیے نہیں، کس میں ہے؟ نوافل کے لیے. اور یہ اس شخص کے لیے ہے جسے کوئی عذر نہیں ہے. یہ دوسری بات سمجھے، جسے بیٹھنے کے لیے میں کوئی کھڑے ہونے میں کوئی عذر نہیں ہے. اگر اسے کھڑے ہونے میں کوئی عذر ہے، اب اگر بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پوری نماز کا ثواب دے گا. آری بات سمجھے نا؟ یعنی اگر کوئی شخص ہے نفل، وہ بڑی اپنی محنت کر کے وہ فرض میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن نوافل میں اس کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ مشقت کا سبب ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی نفل نماز جو طویل پڑھتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے اگر بیٹھ کر بھی پڑھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پوری نماز کا اجر دے گا، اس لیے عذر کی وجہ سے ہے نا. بغیر عذر کے سنت اور نفل نماز بیٹھ کر کے انسان پڑھتا ہے تو اس کو آدھا اجر ہے. جی فرض کے لیے اس میں کوئی فرض کے لیے نہیں گنجائش ہے، الا کوئی عذر ہے نہیں کھڑا ہو سکتا. جی تو بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے پوری نماز کا ثواب ملے گا، چاہے فرض ہے یا نفل ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ ہم دعوتی کاموں کے لیے ایک رقم تیار کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اس میں دعوتی کاموں میں جیسے جلوس بینر وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں ہم لگاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جمع کی خرچ ہے وہ اجلاس کے لیے کسی دعوتی کام کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، تو جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے ہم لیتے ہیں، تو یہاں پر کیا حکم بنتا ہے اس کا استعمال کرنے کا؟ دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کے دو قول رہے ہیں. جمہور کبیر اسی طرف گئے ہیں جو فی سبیل اللہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ غزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. لیکن بعض علماء نے اسے وسعت دی ہے، جیسے امام شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جہاں پر لوگوں کا رجحان اس طرف کم ہو رہا ہو اور اس کے لیے لوگ اپنا پیسہ کم خرچہ کر رہے ہوں، تو ایسے موقع پر انشاءاللہ اگر ان کاموں کے لیے جو دعوت کے لیے ضروری کام ہیں، جو دعوت کے لیے ضروری کام ہیں، ان میں خرچ کیا جائے، ان میں خرچ نہ کیا جائے کہ ہاں کسی مولوی صاحب کو بلا رہے ہو، کتنا مانگ رہا ہے؟ 40,000 مانگ رہا ہے، وہ 50,000 مانگ رہا ہے، تو اس کو دینے کے لیے آپ کس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہدیہ اور تحفہ کے طور پر وہ کام ٹھیک ہے، اس کا کرایہ ہے،
اس کی عام طور پر جو رہائش ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل اس کے لیے لیا جائے، اس سے کم پہ راضی نہیں ہو رہا ہے. یعنی انسان اس کو سمجھے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. اصل مال کیا ہے؟ یہ غریب اور مسکین کا ہے. اصل مال جب جہاد فی سبیل اللہ میں ہے تو گویا کہ ایک ضرورت کے تحت ہے، اسے خاص کیا جا رہا ہے تو ضرورت کے تحت ہے. تو جن کاموں کی ضرورت ہے ان کاموں میں خرچ کیا جائے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی جی جی، یعنی یہاں پہ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کیا غیر ضروری ہے، کیا ضروری ہے. بالکل ذمہ دار ہیں، اس پر غور کریں. اسی لیے ذمہ داروں کو یہ چیز دیکھیے، شریعت کا مسئلہ ہے، اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں. وہاں جو کوئی ذمہ دار ہو، عالم ہو، اس سے پوچھ لیں کہ ہاں بھائی کیا کرنا ہے مجھے اس سلسلے میں. جی جی، اسٹیج بڑا بنانا وہ بھی ضروری ہے. دیکھیے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. آج کل لوگ آپ دیکھیں جلسہ ایک نمائش کو ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں اس گاؤں والوں نے، اس محلے یا اس جماعت والوں نے ایسا بنایا تھا، ہمیں اسے بڑا بنانا چاہیے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے اور شرم بھی آتی ہے لوگوں کو. لاکھ 2 لاکھ بلکہ 10 لاکھ کے اسٹیج بناتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ فضول خرچی، اللہ کا مال جو ہے قوم کا مال اس طریقے سے خرچہ ہو رہا. اس لیول پر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں غیر ضروری ہیں. ٹھیک ہے، غیر ضروری ہوں. پیچھے جو بینر لگتا ہے وہ بھی غیر ضروری بھائی ضرور بتا اوقات بینر جو ہے آپ یہاں پر کر رہے ہیں، یہاں پر مثال کے طور پر ایک اعتبار سے بینر غیر ضروری چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کے ذریعے سے آپ کو کچھ دینا. بعض جو سیاسی مسئلے ہوتے ہیں، بعض جگہ ضروری چیزیں ہوا کرتی ہیں. ہر جگہ بینر غیر ضروری نہیں ہے. بہت سی جگہوں بینر کیا ہوگا؟ ایک ضروری چیز ہو جائے گی. جی اچھا، یہاں پر جو اصل چیز تو ناجائز ہے لیکن وہاں اس کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک پروگرام کی اجازت لینا ہے، ہمیں رشوت دینا پڑے گا. ہاں، اگر جو ہے وہ بغیر رشوت کے کام نہیں چل رہا ہے، بغیر رشوت ہاں ٹھیک ہے دے سکتے ہیں. اور اس لیے وہ کہ نہیں دیتے جو سود کا پیسہ آپ لوگ نکالتے اس کو نہیں دیتے ہیں، اس کو استعمال کیجئے بہتر جگہ اس کے لیے ہے. وہ نہیں، وہ تو جب ہے تو وہی کریں گے. کیوں نہیں؟ بہت جگہ ہے. کیوں نہیں ہے نا کہ ہے تو لوگ آج سوال کرتے ہیں، پوچھتے کہاں ہم دیں ان کو. جی جی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں تک بیان فرمایا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم کو کسی نبی کے اختیار میں کسی اپنے طور پر تقسیم کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت احتیاط کا پہلو سے مد نظر رکھنا چاہیے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم میری طبیعت اکثر جو ہے نا خراب رہتی ہے، کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو میں پڑھوں اور اللہ تعالیٰ مجھے شفا یابی عطا فرمائے. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا اہتمام کریں. وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ان دو نبیوں کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کہ اگر کوئی دم کیا ہوا پانی ہے یا جس پہ ہم پڑھائی کرتے ہیں پانی پر، اس کے بعد اس کو غسل کرتے ہیں، تو اس پانی کا جو ہے باتھ روم میں جانا یا ٹوائلٹ وغیرہ میں جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ وہاں پر بہایا جا سکتا ہے نہیں؟ اور اس طریقے سے انہوں نے ایک کوئی ذکر بھیجا ہے پورا، اس کا حکم کیا ہے مثال کے طور پر؟ یعنی 3 مرتبہ جو ہے نا جو درود ہے اس میں جو ہے 1 مرتبہ 7 مرتبہ الحمدللہ ہے، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، 7 مرتبہ جو ہے نا فلق ہے، 7 مرتبہ سورہ ناس ہے. یہ سب پڑھ کر بھائی دیکھیے یہاں پر میں بھول نہ جاؤں، الگ الگ سوال کرنا چاہیے تھا آپ کو. یہاں پر 2-3 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے وہ ہمارے خیال سے پانی کے بہانے سے متعلق ہے. دیکھیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس پانی پر کوئی چیز نہیں، ایک معنوی سی چیز ہے، ایک معنوی سی چیز ہے. اب آپ مثال کے طور پر یہاں پر آپ پنسل سے کیا لکھیں؟ قرآن مجید کی آیت لکھ دیں اور اس کو پھر مٹا دیں تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ قبر میں دفن کریں گے اس پر جا کر، اس لیے کہ اس کے وہ اپنی حیثیت کو کھو گیا بیٹھا ہے کہ نہیں ہے. تو اب قرآن مجید میں جو پانی پر پڑھا گیا ہے وہ اب جو ہے اپنا قرآن اپنی جو حروف اس کی حیثیت ہوئی تو اس میں باقی نہیں ہے. اسی لیے عمومی طور پر علماء یہی کہتے ہیں. بعد حنابلہ نے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک کتاب ہے شاید یہاں پر بھی ہو، وہ الآداب الشرعیہ کے اندر ابن مفلح نے بعض لوگوں کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ مکروہ ہے. اور مکروہ حنابلہ کے ہاں کیا ہے؟ وہ مکروہ تنزیل یعنی بہتر نہیں ہے، بچا جائے، اور اگر نہیں بچ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مکروہ ہونا بھی ایک گویا کہ ایک شرعی چیز ہے، اس پر کوئی دلیل ہونی چاہیے. اب اگر کوئی آدمی اپنے طور پر احتیاط کر کے بھائی وہ ہو جو وہاں پر نہ بہایا جائے، کہیں اور جائے پانی، تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر جیسے آج کل ہوتا ہے خارد بڑے شہروں کے اندر کوئی دوسری جگہ نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں اس میں.
شیخ ابن باز وغیرہ نے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسا یہی فتویٰ دیا ہے جی. اور کیا تھا اور یعنی یہ 7 مرتبہ جو بتایا گیا؟ اچھا دیکھیے، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتلائے ہیں وہ جو صبح و شام کے یا سونے کے وقت کے پڑھنے کے ہیں وہ 3 بار ہیں. اور بعد سے پتہ چلتا ہے کہ 7 بار بھی، جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رقیہ کرنے کا جو واقعہ ہے، انہوں نے بعض روایات میں ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ ہم نے 7 بار ان پر سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پر اصل میں دیکھیے تھوڑی سی تفصیل دیکھیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو قرآن مجید مطلق ہے اور ایک جو ہے اس کی تحدید کرنی ہے کہ کون کون سی آیات پڑھی جائیں گی، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اس کا مطلق پڑھنا ہے، پہلی چیز ہے مطلق پڑھنا ہے، اور دوسری چیز اس کو کتنی بار پڑھا جائے. یہ دونوں مسئلے جو ہے سامنے رکھنا چاہیے. قرآن اور حدیث، قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا قرار دیا ہے، لیکن کیا چیز ہے اس کی کوئی دلیل وارد نہیں ہے. صرف جو وارد ہے وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں وارد ہے کہ یہ شفا ہے، رقیہ ہے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین یا معوذات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، معوذات کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جب جادو ہوا تو کیا پڑھا گیا؟ وہ معوذات کو پڑھا گیا ہے نا. اس کے علاوہ پورے قرآن میں کسی کی تحدید نہیں ہے. اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہیں سے پڑھا جائے، کسی آیت کی تحدید نہ کی جائے. اسی طریقے سے وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کو مطلق کہا گیا ہے کہ یہ شفا ہے، اس کے 3 یا 4 یا 7 کی تحدید نہیں کی گئی. یہ عموماً علماء، سلفی علماء جو عام طور پر خاص طور پر شیخ ابن باز وغیرہ یہ اس کے قائل ہیں. کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مطلق شفا کہا ہے، لیکن اس سے شفا کا طریقہ ہمیں نہیں بتلایا ہے کہ شفا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس کے عموم کو مد نظر رکھ کر کے پانی پر دم کر کے ہم پیتے ہیں، پانی پر دم کر کے پیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں رہتے، عائشہ سے کچھ ایسا ثابت ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے اسے بہت سے علماء نے، جس میں شیخ ابن باز وغیرہ بھی ہیں، کہ قرآن مجید کو زعفران سے لکھا جائے اور اس کو پانی میں گھول کر کے پیا جائے، یہ بھی طریقہ تو حدیث میں وارد نہیں ہے. اس لیے میرا دل جس کے اوپر مطمئن ہے کہ اگر کوئی شخص ہے نیک اور صالح ہے، صحیح العقیدہ ہے، اگر وہ اپنے تجربے سے کچھ آیات کو، آیت الکرسی ہیں یا جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذکر فرمایا ہے نا، ان آیات کو متعین کر کے اگر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے بعض ساتھی میرے سنت نہ سمجھے، ہاں لیکن سنت نہیں، میں آ رہا تھا آگے جو ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہونی چاہیے؟ شرط یہ ہونی چاہیے کہ اسے ایک صرف وسیلہ سمجھا جائے، ہے کہ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ واضح الفاظ میں یہ نہیں درمیان میں تمتمانا اور کچھ اور اس میں ملا دیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اسے کیا سمجھے کہ جائز سمجھے، نہ یہ سمجھے کہ یہ سنت کا طریقہ ہے. اس کے تجربے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے اور قرآن مجید کو اللہ نے شفا کہا ہے تو اس کے متعین کلام انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ میں اپنی رائے کہہ رہا ہوں، ہے نا. اسی طریقے سے عدد کا جہاں معاملہ ہے، بہت سے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، جن میں شیخ ابن باز ہیں کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اگر اسے سنت سمجھا گیا تو بدعت ہو جائے گی. لیکن سنت نہیں سمجھا گیا تو آیا وہ کیا چیز ہے اس میں منع کرتے ہیں. لیکن شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن جبرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر متعین بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس لیے دیکھیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول جب دعا پڑھتے تو 3 بار دعا کرتے تھے. اور یہ صحابی حضرت ابو سعید خدری ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا بعض روایت میں انہوں نے کئی بار پڑھا تھا، 7 بار. اور 7 کی شرع کے اندر ایک اہمیت ہے. لہذا اگر کوئی آدمی اسے سنت نہیں سمجھتا ہے، صرف اپنے تجربے سے قرآن کے اوپر قط پر ایمان لاتے ہوئے اگر ایسا کرتا ہے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کوئی اختلافات سے بچنے کے لیے عدد کو متعین نہ کرے. 6 بار ہو جائے، 7 بار ہو جائے، 4 بار، 5 بار ہو جائے، 8 بار ہو جائے، تو یہ شاید بہتر طریقہ ہوگا. جی جی. اور یہ بھی چیز یعنی پڑھ کر غسل کرنا بھی جائز ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. پینا بھی جائز ہے، وضو کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میں بیمار رہتی ہوں جس کی وجہ سے صرف فرض نماز پڑھتی ہوں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ بالکل آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اگر آپ بیماری سے پہلے سنتیں پڑھنے کی عادی تھی، کوئی نفل پڑھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ان نوافل کا، سنتوں کو بھی اجر لکھ رہا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک مومن ہے جو کسی نیک کام پر عامل رہا ہے، اب بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتا ہے، تو فلہم اجر غیر ممنون، انہیں نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی ان کے نامہ عمل میں اجر لکھا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے سنت وغیرہ کا اہتمام پہلے کرتی تھی، اب بیماری کی وجہ سے صرف فرض پڑھ لے رہی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے رہا ہے، اور اگر آپ اس کا اہتمام پہلے نہیں کرتی تھیں اور اب صرف فرض پڑھتی تھیں تو اب بھی فرض پڑھ رہی ہیں، تو آپ کی نماز انشاءاللہ مقبول ہے، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کسی نے اشراق کی نماز شروع کی اور وہ اس کی پابندی کر رہی ہیں، مگر اب کے مہینے سے انہیں یہ معاملہ درپیش ہے کہ بار بار کوشش دعائیں اور عہد کے باوجود ان پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور نماز ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ وہ بہن اس نیند سے عاجز اور بیدار ہو چکی ہیں۔ شیخ آپ کوئی دعا بتائیں کہ ان کے لیے فائدہ ہو جائے۔ ہاں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا جو یہ نیند کا اتنا غلبہ ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہے۔ کہ بسا اوقات صحت کی وجہ سے، ایسی خرابی کی وجہ سے، بعد بیماری لگنے کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے لیے اگر آپ حجامہ وغیرہ کروا لیں تو شاید بہتر ہو، ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ گڑ گڑا کر کے دعا کریں اور بکثرت پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی تھی، کہا تھا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اور وہ دعا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ تم صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، سوتے وقت پڑھو، تو عام حالات میں وہ دعا کر سکتے ہیں اللہم انی اللہم فاطر السماوات اللہم فاطر السماوات عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی، اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو دور کرے گا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں، ان کے بدن پر باریک لباس تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عورت حیض کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اور ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنا جائز ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ حدیث اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، اس لیے خالد ابن دریک کی ملاقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں، یعنی منقطع ہے گویا کہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس کے بعد طرق طبرانی بیہقی وغیرہ کے حوالے سے نقل کر کے اسے تقویت دیتے ہیں، لیکن جس طریق کو نقل کیا ہے وہ سخت ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہ حدیث تو حسن ہے، البتہ بہت سے علماء کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے۔ اب اگر اسے حسن مان لیا جائے تو یہ پھر بھی یہ چہرہ اور ہاتھ کے کھلے رہنے پر دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے، آیا حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا جو معمول رہا ہے وہ اپنا چہرے چھپانے کا رہا ہے، ان کے بارے میں یہ آیت ان کا معاملہ حتیٰ کہ حالت احرام میں بھی جب ہوتی تھی تو اپنے چہرے کو عام مردوں سے وہ چھپایا کرتی تھی۔ تو چونکہ اولاً تو اس حدیث کا ضعیف ہونا اور صرف حسن ہو تو ظاہر بات ایک ایسے مسئلے میں جو وجوب کی حیثیت رکھے اس کے لیے وہ دلیل بننا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ کہیں معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا کہ بعد کا ہے۔ آیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اور وہ علماء قدیما چاہے احناف ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں چہرہ اور ہاتھ عورت کا کھلا رہنا جائز ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں جہاں فتنوں کا دور ہو ایسے وقت میں عورت کے اوپر چھپانا واجب ہوگا، جیسا کہ صاحب عون المعبود نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی حدیث جو صحیح اور صریح غیر مختلفی ہو اس سے چہرے کا کھلے رہنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم، میری لڑکی کو اگر میں جان بوجھ کر بے دین اور بدعتی لڑکے سے اگر اس کا رشتہ کیا جائے
ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمہارے ہسبینڈ ہیں، ہمارے بہنوں کے ہسبینڈ ہیں، سب کے پہلے بے دین تھے اب وہ دیندار ہو گئے ہیں اور بدل چکے ہیں، تو اب اس کو بھی آپ دے دو بے دین کو. تو کیا جان بوجھ کر کسی لڑکی کو یا اپنی لڑکی کو ایسے بے دین سے رشتہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ نیت کر کے نیک نیتی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اسی قسم ہدایت نہ لکھی ہو. بشرط صحت سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ بے دین اور بدعتی، لیکن مشکل ہے کہ ہمارے یہاں آج بدعت کا مفہوم بڑا عام لے لیا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ جو آپ سے کسی بات میں ایک مسئلے میں آپ سے اختلاف کر لیا، آپ نے اس کو بدعتی ہونے کو اس کے اوپر حکم لگا دیا. لیکن صحت سوال اگر وہ بدعت ہے، خصوصاً اس کی بدعتیں مکفرہ ہیں، اور بالاخص اگر وہ اپنی بدعت کا داعی ہے، بدعت کا داعی اس پر لوگوں سے مناقشہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو اپنی لڑکی قطعاً نہیں دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن بعض لوگ کچھ ہوتے ہیں کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے، انشاءاللہ میں جو ہے وہ ایسا کر لوں گا. تو اگر ایسی بات ہو اور کوئی مجبوری کی صورت ہو، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جان بوجھ کر اگر دوسرا رشتہ ہے پھر بھی اس کو دینا ظاہر بات فاظفر بذات الدین ہے نا، اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کو گورنمنٹ کی اسکالرشپ مل رہی ہے لیکن یعنی اس کی انکم کم ہونا چاہیے، لیکن یعنی شخص کے والد بھی کماتے ہیں اور ماں بھی کماتی ہے، ماں باپ دونوں کماتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی اگر انکم کو نہ بتاتے ہوئے صرف باپ کی انکم جو ضروری ہے اسی کو بتایا جائے اور اسکالرشپ حاصل کی جائے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اگر جو ہے قانون کے اندر ہے تو ظاہر بات وہ بتانا ہے، قانون میں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ تمہارے ماں باپ کی انکم کیا ہے. لیکن اگر یہ قانون میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، بتائیے آپ. میرا خیال کا اس طرف جا رہا ہوگا ذہن، کیونکہ ماں کے اوپر تو کمانا واجب ہے نہیں. بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہے تو کما تو رہی ہے نا، کما رہی کہ نہیں کما رہی؟ اس کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں استعمال ہو رہا ہے؟ استعمال بھی نہ کر جائے، استعمال بھی نہ کریں اس کا پیسہ، ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ چیز وہاں پر قانون کے اندر ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کسی کے اندر کسی گھر کے اندر بہو ہو یا کوئی بیٹی ہو یا جو بھی ہو، وہاں پر اس کو کچھ زیور یا سونا گفٹ کیا جاتا ہے لیکن وہ کئی سالوں تک انکار کرتے رہتی ہے، منع کرتی ہے اس چیز کو لے کر، اور جو دینے والے تھے وہی اس کو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے جب تک بھی زکوٰۃ وہی دے رہے ہیں، تو اب آخری میں وہ چھوڑ کر بھی چلی جاتی ہے اس زیور کو. اب وہ زیور کس کا مانا جائے؟ ٹھیک ہے، جن کا ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو انکار کر رہی ہے نے قبول ہی نہیں کیا، اس لیے کہ ہدیہ تحفہ میں قبول کرنا بھی تو ضروری ہے نا، ہے نا. میں آپ کو جو ہے یہ گلاس دوں کہ ہاں بھائی آپ لحاظ کہیں میں نہیں لیتا بھائی، تو اس کا مطلب نہیں ہدیہ مکمل ہی نہیں ہوا ہے. اگرچہ میں آپ کے لیے اس کو خرید کر کے لے آیا ہوں لیکن آپ قبول نہیں کر رہے ہیں تو میرا ہی ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا. جی اچھا، جب تو 10 سال تو قبول نہیں کیا لیکن اب ضرورت پڑ گئی اب قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، قبول کر لیا، اب سے ذمہ داری اس کی ہو جائے گی. نہیں، اب اگر وہ قبول کر رہے ہیں، اختلافات ہو گئے ہیں، اب نہیں دینا چاہتے ہیں تو اب کیس کا ہوگا؟ نہیں، یہ تو ابھی ہدیہ دینے کا بھی وقت ہی نہیں آیا اس میں. ہاں ظاہر بات ہے، اگر جو ہے آپ اس وقت قبول نہیں کیا اور آپ جب اس کو دیتے رہے ہیں اور پھر بارے کہ اچھا ہاں مجھے میرا دے دیجئے، تو ظاہر بات آپ کی رضامندی اس کے لیے ضروری ہے. یعنی دل کرا ہم اب دینا چاہیں تو دے دیں، جی نہ دینا چاہیں اختلافات کے بعد کی بات. یعنی یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم نے پہلے دیا تھا اس کا دینا. کہاں دیا تھا بھائی؟ وہی تھا، دیا کہاں تھا؟ نہیں مطلب وہی جب نیت کی تھی لیکن انہوں نے دیا نہیں تھا. دیکھیے لین دین مکمل ہونا یہ ضروری ہے، صرف نیت کافی نہیں ہے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.